الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں میں حقوق العباد کے متعلق جو انسان کے مختلف رشتے ہیں، انسان پر اپنے رشتوں کا جو حق ہے اللہ کی توفیق سے وہ بتلایا۔ ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری دعا بھی اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق العباد میں پابندی کرنے کی توفیق دے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ان اصولوں کو نہیں اپنائیں گے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں، خواہش بھی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ان اصولوں کو، ان قوانین کو خود ہی اپنے قدموں کے نیچے روندتے ہیں جو اللہ نے حقوق العباد کے لیے انسان کو متعین کیا ہے، رستہ دکھایا ہے۔ اس رستے کو اپناؤ تو تم ان حقوق کو ادا کر سکو گے۔
میں سورۃ نحل کی یہ آیت، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یوں تو سارا قرآن کی آیات ہی جامع ہیں، ایک ایک آیت جو ہے اپنے اندر بہت ہی خوبصورت معنی، خوبصورت مطالب اور خوبصورت احکام رکھتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی جامع آیت میں نے قرآن میں کوئی نہیں دیکھی جتنی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے اندر امن اور سکون کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے روکا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں گے تو جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری سوچ ہے، جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو خواہش صرف خواہش ہی رہے گی، یہ پوری ہوتی نہ نظر آ رہی ہے نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ اور یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ایمان کا حصہ ہے، اس زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، حتیٰ کہ ہماری ذات بھی اللہ کی ذات کی مرہون منت ہے۔ ہم اگر دنیا میں آئے تو اللہ کے حکم سے، اگر دنیا میں جب تک جیئیں گے اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ اپنا حکم واپس لے لیں گے تو ایک سانس بھی ہم نہیں لے سکتے۔ تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس سے پہلے آپ اپنے متعلق سوچ لیں، ہم میں سے ہر انسان کا ایک دائرہ اختیار ہے، وہ چاہے اس کے گھر کے اندر ہے، اس کے دفتر کے اندر ہے، اس کی دکان پہ، اس کی فیکٹری میں ہے، کوئی بھی شخص اپنے دائرہ کار کے اندر یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور مداخلت کرے۔ ہر انسان کی خواہش ہے اور کام چلتا ہی نہیں اگر مالک کی مرضی کے مطابق نہ چلا جائے۔ اسی طرح جب یہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب مالک اللہ ہے تو مرضی بھی اس کی چلے گی تو ہمیں امن امان ملے گا، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ہم ایک دوسرے کے حقوق تبھی ادا کر سکیں گے جب پہلے اس بنیاد کو سمجھ لیں گے کہ جب اس کائنات کا مالک اللہ ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، اس کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اگر اس کا حکم نہیں ہوگا، آپ ایک چھوٹا سا یونٹ دیکھ لیں، اس کے اندر اگر 2-4 لوگ اپنی بات کرنے والے ہوں، بے شک وہ مالک ہی ہیں، باپ اپنی بات کرے، بیٹے اپنی کریں، یا مختلف ڈائریکٹرز ہیں، ہر ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنا مشورہ دے اور دوسرے ایک دوسرے کے مخالف ہو تو وہ یونٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ کاروبار مٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس کائنات کے اندر بھی مداخلت کسی کی نہیں، اللہ کا حکم ہی چلے گا تو اس دنیا میں امن ہوگا، اس دنیا میں سکون ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور بات کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی، ہمیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو آج ہم خواہش تو کرتے ہیں، اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اس آیت میں پہلی بات ہی یہ کی ہے، ان اللہ یامر، بے شک تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے، یعنی اس نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ لکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم جب اپنے روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو قنوت کے اندر یہ لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس میں ایک کلمہ بڑا خوبصورت ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آ جائے
تو تیرے فیصلے پہ دوسرے کا فیصلہ آ ہی نہیں سکتا۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم فیصلے عدالتوں میں لاتے ہیں، فیصلے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن 100 سال کے جوتے کھانے کے بعد فیصلہ اللہ کا ماننا پڑتا ہے۔ آپ نے چند دن پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھی ہوگی کہ سندھ کے اندر 5600 کنال اراضی تھی، 1918 کے اندر مقدمہ دائر ہوا کہ ہم اس کی تقسیم کیسے کریں گے۔ خاندان کے لوگ اپنی وراثتی پراپرٹی پہ لڑ پڑے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، 100 سال تک 218 تک مقدمہ چلتا رہا، فیصلہ نہیں کر پائے۔ ہر شخص جس کا زور چلتا وہ اپنے حق میں کروا لیتا، لیکن سکون نہ آیا۔ 2018 میں پیاز بھی کھائے، کان بھی پکڑے اور جوتے بھی کھائے، اور 2018 میں وہ بے حیال انسان جو اپنے آپ کو منصف کہتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، جس نے 100 سال تک 4 پشتوں کی زندگی برباد کر دی، اور لکھتا ہے کہ تم شریعت کے مطابق اپنی زمین کو تقسیم کر لو۔ تو پہلے شریعت کو اپناتے ہوئے ہمیں کیوں الٹیاں آتی ہیں، ہمیں کیوں بربادی نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی خباستوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس شہر میں اتنی گیس چوری ہوتی ہے، العیاذ باللہ، بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس چوری کے اندر ملوث نکلے، اور یہاں ایک بڑا دیانتدار افیسر آیا، حنیف رامے نام کا تھا، اور اس نے شہر میں ایسے سارے چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جو حکمران جماعت تھی، جب اس کے اپنے تعلق کاروں کا معاملہ آیا تو فوراً اس کی ٹرانسفر کروا دی۔ کیا اس کا نام عدل ہے؟ کیا اس کا نام انصاف ہے؟ ایسے میں معاشرے میں امن آئے گا کہ جو اپنا ہے وہ چوری کرتا رہے، جو اپنا ہے وہ جو مرضی زیادتی کرتا رہے، دوسرے کا نام آئے تو ہم اسے پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسے ہر طرح کی ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اپنا ہے جو مرضی کرتا رہے ہم اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسانیت کے لیے جو حکم دیا وہ کہا ان اللہ یامر بالعدل۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی یہ کائنات جو قائم ہے، اللہ نے اس کائنات کے متعلق بھی فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں شہادت دیتا ہوں، یعنی یہ شہادت اللہ دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، حکم صرف اس کا چلتا ہے، اور مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، لا الہ الا ہو، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام جتنا بھی قائم ہے یہ عدل پہ قائم ہے، کہ اللہ نے کبھی ناانصافی نہیں کی، یہ نہیں کیا کہ مسلمان زیادتی کرے، یہودی انصاف کرے تو اللہ مسلمان کی حمایت کرے، ایسا نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ قانون جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے سامنے ایک مقدمہ دائر ہوا، ایک یہودی تھا، دوسرا مسلمان تھا۔ چونکہ اس مقدمے کے اندر یہودی جو ہے اس کی بات درست تھی، مسلمان رائٹ پہ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ عدل سے ہٹ کے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، آج جسے ہم نے داغدار کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقدمہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب مسلمان کے ذہن میں آیا کہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے ایسا کر دیا، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا، یہودی کو کہنے لگا بھائی میں عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہنے تمہارے نبی نے کیا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ عمر اسلام کے معاملے میں بڑا تعصب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر سیدنا عمر کی ایک نشانی بتائی، اشداء علی الکفار،
سیدنا عمر کفار کے متعلق اپنے دل میں بڑی شدت رکھتے ہیں. ذہن میں خیال آیا کہ عمر میری حمایت کریں گے. دونوں گئے وہاں پہ. اس نے جا کے کہا عمر ہمارا یہ معاملہ ہے, آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس یہودی نے کہا عمر ایک بات میں پہلے آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے آپ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, وہ میرے حق میں کیا تھا. حضرت عمر کہنے لگے ٹھہرو یہیں پہ ٹھہرو, میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کے آئے اور باہر آ کے اس مسلمان کی گردن کو اتار کے کہنے لگے جو مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے. کیسی مسلمانی ہم اٹھائے پھر رہے ہیں, کس طرح اللہ کی عدالت میں اپنے رب کا سامنا کریں گے کہ ہم تو عدل کے معاملے میں اتنی بیراروی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں میرا ہے اس لیے جو مرضی کرے اور فلاں میرا نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا. پہلی بات ان اللہ یامر بالعدل. عدل کیا ہے؟ جو آپ کا حق ہے وہ آپ رکھیں, جو دوسرے کا حق ہے اسے تسلیم کریں, وہ اسے دیں. اور یہی وہ قانون, یہی وہ قاعدہ ہے جس سے حقوق العباد پورے ہو سکتے ہیں. اگر انصاف اور عدل ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم انسانوں کے کیا اللہ کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. کیونکہ میرے عزیز بھائیو, جس اللہ نے یہ بنایا, جس اللہ کی مہربانی سے آج ہم عزتیں پا رہے ہیں, ہم مختلف مناصب پہ فائز ہیں, ہم بہت بڑے بڑے اداروں کو چلا رہے ہیں, یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے. وگرنہ ایک چھوٹا سا حقیر انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ وہ بھی ہم جیسے ماں باپ نہیں رکھتے؟ ان کے اعضاء میں سے کیا چیز کی کمی ہے جو ہم میں زیادہ ہے؟ میرے عزیز بھائیو, اگر سارے انسانوں میں چن کے آپ کو بڑا بنا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میری اپنی صفات کی وجہ سے ہوا, بلکہ یہ اللہ نے کرم کیا ہے, اللہ کا احسان ہے. اگر اس بات کو آپ تسلیم نہیں فرماتے تو پھر میرے بھائیو یاد رکھیں, ایک فیکٹری آنر جو 4 جماعت بھی پاس نہیں ہے اور اس کی فیکٹری کے اندر MBA اور چارٹر اکاؤنٹنٹ جو ہیں یہ حساب کے لیے بیٹھے اتنے بڑے کوالیفائڈ لوگ جو ہیں اس کی ملازمت کر رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کس نے بٹھایا ہے؟ جس اللہ نے بٹھایا ہے اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہے, اگر ہم مسلمان ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, تو پھر سب سے پہلا اس کا حکم ہے عدل. جو کسی کا حق ہے وہ اسے دو, جو اپنا حق ہے وہ لو. اور جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے کیا اس کا بھی کچھ حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے اور ہمارا اللہ پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. عبادت کے معاملے میں یہ ناانصافی ہے اور یہ دعا بھی عبادت ہے جو ہم دوسروں سے مانگتے ہیں. پکارنا ایک عبادت ہے جو ہم دوسروں کو پکارتے ہیں, اللہ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں, یا فلاں یا فلاں, حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے. قرآن عزیز کے کتنے مقام ہیں جہاں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ,
جب کہ جسے پکار رہا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ ہی ناانصافی کریں گے تو آپس میں انصاف کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کا حق اسے نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا حق دینا کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مختلف بھائی ہوتے ہیں، باپ کی پراپرٹی تقسیم ہو کے آتی ہے تو کسی نے کسی پہ احسان نہیں کیا ہوا، وہ انہیں اوپر سے ملا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا پہ احسان نہیں ہے، اس کا یہ حق ہے ہم پہ۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر ہم اس کا ذکر، اس کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر بیان کریں گے، اس کے احکامات کی فرما برداری کریں گے تو یہ اس پہ احسان نہیں، یہ اس کا حق تھا۔ اور جب ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم اللہ کے ساتھ ہی بے انصافی کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، یہ یا ایھا الناس نہیں کہا یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کیا خیانت کر رہے ہیں؟ کہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی کوئی چیز چھین سکتے ہیں ہم؟ خیانت یہ ہے کہ جو اس کا حق تھا وہ نہیں دیا۔ اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کے احکامات کی تعمیل کی جائے، یہ اس کا حق تھا۔ اور اللہ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ مخلوق کے اندر ہم پہ حق رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسول اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کا نام لے کے بلیک میلنگ کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام لے کے ہم اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے حکم کی باری آئے اس وقت ہمیں اپنا فرقہ، اپنا مولوی، اپنا پیر، اپنا امام یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو اس کی بیعت ہیں۔ اللہ نے تو رہبر ایک ہی بنایا دنیا میں، اور ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میں اپنی مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، کائنات کی نہیں۔ ہر قوم کے لیے جو رہبر بنایا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے 1,24,000 نبیوں میں اگر کوئی رہبر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ کس طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی کا دل چاہتا ہے کہ جب اس نے بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کسی اور کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرے کہ میں تیرے زیر نگی آتا ہوں، تجھے اپنا مرشد مانتا ہوں، تو مجھے رستہ دکھانے والا ہے۔ مرشد تو اللہ نے رستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب اپنے رب سے خیانت کریں گے، اپنے رسول سے خیانت کریں گے تو آپس میں پھر کیسے ایک دوسرے کا لحاظ آئے گا؟ کیسے ہم عدل کر سکیں گے؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، آپ کسی منصب کے پہ کوئی فائز انسان ہے، یا کوئی بھی اللہ کسی کو حکومت دے دیتا ہے، جو نمازی آدمی ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے بھی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اور جو خود نہیں، جسے زندگی میں کبھی پرواہ ہی نہیں اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کی، وہ لوگوں کو کبھی حق دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان کی آواز سنتے ہو اور مؤذن جب کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں فلاح کے لیے آ جاؤ، فلاح کا مطلب ہے کامیابی تمہاری اس میں ہے، آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا جو فلاح کی آواز کو، اس ندا کو قبول نہیں کرتا، وہ شخص یہ یاد رکھ لے،
نہ اسے فلاح ملے گی نہ اس سے کسی کو فائدہ ملے گا۔ جو اللہ کی عبادت سے نکلنے والا شخص ہے، اللہ کا حق نہ ادا کرنے والا شخص ہے، اس سے انسانیت کی بھلائی کی توقع مت رکھیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص انسانیت کی بھلائی کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرے گا اپنے مفادات کے لیے کرے گا یا اپنے نام کی بلندی کے لیے کرے گا، اس میں اللہ کی رضا قطعاً شامل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا انسانوں کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، وہ کسی بھی قاضی کو، کسی بھی منصف کو اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ کتنا ہی اچھا، نیک اور منصف ہو، اسے کہا کہ اگر کسی ملزم یا مدعی کے متعلق تمہارے دل میں خلش آ جائے تو فیصلہ نہ کرنا، جذبات کے اندر فیصلہ نہ کرنا، ہوش کے ناخن لے کے فیصلہ کرنا۔ اور ہمارے فیصلوں کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ایک سابق حکمران تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے شاہ فیصل مرحوم کو ایک بات کہی کہ ہمارا نظام عدل بڑا زبردست ہے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے جی پہلے لوور کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے، پھر وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، پھر جا کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، مجھے یہ بتاؤ، لوور کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے، سیشن کورٹ اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس نے غلط فیصلہ دیا، اسے کیا سزا دیتے ہو؟ تو اس کی زبان سے دوسرا لفظ ہی نہ نکل سکا۔ کیا عدالت پہ کوئی نہیں بات کہ لوور عدالت ایک کو پھانسی کی سزا دیتی ہے اور 20 سال کے بعد وہ لوگ اپنی پوری جائیدادیں بیچ کے عدالتوں کی حرام خوری پوری کرتے ہیں، وکلاء کو کھلاتے ہیں، پولیس کے پیٹ کے جہنم کو بھرتے ہیں، اور 20 سال کے بعد ان کے باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتے ہو؟ نیچے ان لوگوں کو کیا سزا دیتے ہو؟ کہاں سے یہ انصاف ہے؟ میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، جب تک یہ نظام زمین بوس نہیں ہوگا، یہ ججز اور وکلاء کی حرام زدگیاں ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی انصاف نہیں کسی کو ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کے لیے ضروری ہے، اگر اپنے معاشرے کو انصاف اور امن سے بھرنا چاہتے ہو تو ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ جو آپ کا حق ہے وہ ضرور لو، جو دوسرے کا حق ہے اسے دے دو۔ بلکہ اللہ رب العزت تو دشمنی کے اندر بھی ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہے، کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم کسی کی دشمنی کے اندر آ کے کوئی ایسا فیصلہ کر دو کہ تم مظلوم کے بجائے مجرموں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم کوئی مخالفت پہ آتا ہے، ہم اس کے پورے خاندان کو پھنسانا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے گزارا مجھے پتا ہے کیسے ہوگا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ بہت رونا پیٹا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، بھائی سوچو تو صحیح، حقوق العباد کیسے خیال رکھیں گے؟ کیسے ملے گا؟ جب عدل کریں گے،
اس کے علاوہ تو اللہ نے کوئی رستہ دیا ہی نہیں ہے. آپ اس مکان میں جو امن و امان کا سبب بننے والا ہے اس کا تو دروازہ عدل میں کھلتا ہے. اگر اس دروازے سے داخل ہوں گے تو امن و امان ملے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکماً کہا ان اللہ یامر بالعدل، بلکہ یہ برابر برابر تو اپنی جگہ، اللہ تو اس سے اگلا تقاضا کرتا ہے. والاحسان، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کیا ہے؟ آپ اپنے حق سے بھی وڈرا ہونا پڑے تو ہو جاؤ، یا اپنے حق میں سے کچھ حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. اللہ مسلمان سے یہ تقاضا کرتے ہیں. اور اگر اس احسان کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ احسان ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. سورۃ دہر کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ مساکین، اسیروں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا خوبصورت لگتا ہے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ تم سے نہ تو بدلہ لینے کا ہے اور نہ یہ ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. کیا سب کچھ، لیکن بدلہ کیا ہے؟ یہ ہے احسان. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ بھی نہیں چاہتا آپ میری تعریف کریں. اللہ رب العزت تو یہ ایسے معاشرہ انصاف سے کیوں نہیں بھرے گا جب ہر انسان جو ہے وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار، میرا بھائی لے جائے گا تو کیا ہو جائے گا، جھگڑا ختم کرو. میرے عزیز بھائیوں، کہاں سے وہ لائیں باتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. یہ میرے اور آپ کے بہت سوچنے والی بات ہے. مقدمہ پیش ہوا، ایک قطع زمین تھا. اس زمانے میں یہ رجسٹریاں تو کسی کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. آج کاغذات کے باوجود اگر فراڈ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. بے شمار رستے کھلے ہیں اس کے لیے. صرف اپنی بات اچھے انداز میں بیان کر لینے والے بندے کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا. وہ قطع زمین تھا، ایک بندہ ذرا زبان کا تیز تھا، دوسرا بندہ سادہ تھا، وہ اپنی بات اچھے طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنا مدعا بڑے اچھے انداز میں بیان کیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اس کی ہے. وہ دوسرا سادہ تو تھا لیکن تھا بڑا مخلص مسلمان. اس نے دل میں سوچا کوئی بات نہیں، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کی سپرد. لیکن دلوں کے حالات اللہ جاننے والا ہے. اللہ نے وحی کی اپنے نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر دونوں کو بلا لیا. دونوں کو بلا کے کہنے لگے بھائی میں نے تمہارے دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اب میرے لیے جائز ہے. اگر تو فیصلہ درست ہوا ہے، جس کی زمین تھی اسی کے پاس چلی گئی تو اللہ اسے مبارک کرے اور اس میں برکت دے. تو اگر میں نے اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو یہ سمجھ لو میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے اسے دے رہا ہوں، چاہے وہ لے جائے یا واپس کر جائے. بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا رسول اللہ کو سامنے. اے اللہ کے پیارے حبیب، میری زمین نہیں ہے، یہ اسی کی ہے، مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے. کتنے ٹکڑے ہیں جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، اگر ہم کسی کا حق نہیں لیتے تو ہم سرکاری پراپرٹی پہ ناجائز قبضے کر کے
یا اوقاف کی پراپرٹیوں میں رشوت دے کے ہم نے کتنے کتنے بڑے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں لیا، یہ گورنمنٹ کا ہے۔ دیکھیں اگر میں کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتا ہوں تو اکیلا اس کا مجرم ہوں، جب ہم اجتماعی حکومت کی پراپرٹی اس کی باپ کی نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لوگوں کی پراپرٹی ہے، جب اس پہ کریں گے تو پورے ملک کے لوگوں کے چور بنیں گے، اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ہر بندہ جب کسی بھی منصب پہ آتا ہے اس کی سوچ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم حکومت کا مال جتنا ہے چھین لیں، وہ بھی حکومت کا مال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے متعلق کہا یہ تو جنت کی چڑیا ہے، ایک جنگ میں شہید ہو گیا، یہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے تو یہ دکھایا گیا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چورائی تھی جو پوچھنے کے بغیر اس نے لے کے رکھ لی، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ کی بن کے اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اور تم جنت کا پرندہ بتا رہے ہو اسے۔ ایک چادر صحابی رسول پبلک پراپرٹی میں سے لے لے تو وہ آگ بن کے اس سے چمٹ جائے، ہم پورے ملک کو کھا جائیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں کبھی نہیں پکڑ ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم عدل کا دامن تھام لیں گے۔ عدل بھی کم ہے، والاحسان، احسان کرنا سیکھیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، سارے خاندان میں سارے لوگ صاحب ثروت نہیں ہوتے، کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، کہا ان کو فراموش نہ کرنا، اگر اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے تو تم بھی ان پہ احسان کرو، انہیں دو۔ تمہارے مال تمہاری بہترین زندگی جو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پہ آپ کو دی ہے، وہ اس سے محروم نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، دیکھیں عدل ایک عقلی مثال یہ ہے، عدل یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ سوچے پاس ہونا چاہیے، بے شک ہمیں اتنے مارکس مل جائیں کہ وہ کہتے ہیں فیل نہیں ہے، وہ 40 ہی لیتے ہیں، 42 لیتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میں نے پوزیشن لینی ہے، اور وہ پوزیشن لینے والے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں میں ٹاپر بنوں، اور اللہ بھی کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ پوزیشن لینے والے، پوزیشن کے لیے جدوجہد کوشش کرنے والے، نیکی میں اچھے کام میں سبقت کرنے والے، قیامت کے دن میرے قریب یہی لوگ ہوں گے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں کتنی پراپرٹی ہم بنا سکتے ہیں، کتنا مال اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ایک پورے شہر کا صرف مالک ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ، اہل جنت میں جو سب سے غریب کمتر انسان ہوگا اسے تو کیا دے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ ایک بندے سے کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو بھر گئی۔ اللہ کہیں گے میں رب العالمین ہوں، کیوں مذاق کروں گا تیرے ساتھ؟ وہ مایوسی کا اظہار کرے گا، اللہ کہے گا جا جنت میں اتنی جگہ تمہیں دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت کسی کو دی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ خبر دنیا میں کوئی انسان انتہائی کٹن حالات میں سن لے تو وہ سن کے مر جائے، لیکن چونکہ وہاں موت نہیں ہے،
وہ بڑا خوشی سے اچھلے گا کہ مجھے جنت مل گئی اتنی بڑی. ابھی وہ جنت کی طرف چلے گا ہی تو اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آئے گا، جا دگنی کر دی. پھر تیسرا حکم ہوگا 5 گنا کر دی. جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اللہ کہے گا جا 10 گنا کر دی، اس بادشاہت سے 10 گنا زیادہ تمہیں دیتا ہوں. حضرت موسیٰ بھی آخر اللہ کی مخلوق تھے، برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ تو پھر اللہ رب العزت فرمایا اے موسیٰ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. موسیٰ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں خیال بھی نہیں پیدا ہوا جو اللہ اچھے جنتی کو عطا کریں گے. اور جنت مشروط ہے عدل اور احسان کے ساتھ. اگر ہم اس جنت کے طالب ہیں تو پھر یقین جانیے مولویوں کے پارے پڑھنے سے نہیں ملے گی، ان کو ٹکے دے دینے سے نہیں ملے گی، کسی شخص کا جنازہ پڑھا دینے سے نہیں ملے گی. وہ جنت عدل اور احسان کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہم اس جنت کے حصول کے طالب ہیں تو ہمیں اللہ کے ان حکموں کی تعمیل کرنا ہوگی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ رب العزت ہمارا نصیب ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں. اور 3 کاموں سے منع کیا، وینہا عن الفحشاء، ہمیشہ فحاشی سے بچ کے رہو. والمنکر، جس بات کا اللہ نے انکار کیا ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اسے چھوڑ دو. والبغی، بغاوت اور سرکشی سے بچو. اللہ کے حکموں کی بغاوت اور سرکشی، برائی کو اپنانا یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا برائی کر کے اس پہ فخر کرنا ہے. سرکشی اور بغاوت یہی ہے کہ انسان برائی بھی کرے اور اس پہ فخر بھی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص برا کام کرتا ہے، اللہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اے اللہ ہم پہ پردہ ڈال کے رکھنا. جس طرح دنیا میں ہماری خباستوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن بھی ننگا نہ کرنا. ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں آتا ہے اور اپنا گناہ فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے، میں نے یہ کیا. چاہے وہ عدالت میں مقدمہ غلط جیت کے آیا ہے، چاہے وہ چوری بدکاری کر کے آیا ہے، چاہے وہ کسی کی بے عزت کر کے، کوئی بھی علی حاظ القیاس کوئی بھی غلط کام کر کے آ کے اپنے دوستوں میں فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت پھر اس شخص کو کہتے ہیں اے میرے بندے، تو نے گناہ کیا، میں نے تیری پردہ پوشی کی، تیرے لیے چانس تھا کہ تو معافی مانگ لیتا، لیکن تو نے معافی مانگنے کے بجائے اپنے گناہ کا فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے اظہار کیا. اب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تمہیں اس کی سزا دے کے رہوں گا. تو میرے عزیز بھائیوں، بغاوت اور سرکشی یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور اس پہ فخر بھی کریں. آج عام ہم انسان تو کیا، ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں یہ کر لیا تو کیا ہوا جی، یہ میرا ذاتی عمل ہے. تو اللہ رب العزت ایسا نہیں کہتے، کہتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ. آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. تم اللہ کی قسمیں یا عہد معاہدے ایسے نہ کرو کہ تم دوسرے پہ غالب آنے کے لیے یہ سب کچھ قسمیں اٹھاؤ، یہ سب کچھ کرو. آج ہمارا سیاسی معاملہ ہے یا مذہبی، واللہ باللہ ثم تاللہ کہنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے
کہ اللہ کو ضامن بنا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ سفید جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ایسا نہ کرنا اہل ایمان کہ دوسرے پہ غالب آنے کے لیے جھوٹے بہتان گھڑو، جھوٹے بہتان لگاؤ اور اللہ کو ضامن بناؤ۔ آج یہی کچھ ہے، ہمارے اندر مذہبی اور سیاسی طور پہ نفرت انتہائی عروج پہ ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے عدل کے دامن کو چھوڑ دیا، دوسرے مسلمان بھائی پہ احسان کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حقوق العباد کے اندر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ساری باتیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ تمہارے آپس کے کلیش، اس میں اختلاف، وہ مذہبی ہے، وہ سیاسی ہے، کون سچ پہ ہے، کون غلط پہ ہے، میں پھر قیامت کے دن تمہیں بتاؤں گا اگر آج تم نے آپس میں حل نہیں کیے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت کی ذلت سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہی رستہ ہے حقوق العباد کو پورا کرنے کا۔ اگر ہم عدل کا دامن پکڑ لیں گے، احسان کرنا سیکھ لیں گے، دینے کے لیے ہم اپنے ہاتھ کو اوپر کر لیں گے تو حقوق العباد میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔